سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو مختلف بیماریوں کی معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کے سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم آپ کو ویٹیلیگو یا برس کے بارے میں معلومات دے رہے تھے، اس کا پہلا حصہ آپ کی سماعت کے لیے پیش کیا جا چکا ہے۔ عرف عام میں اس مرض کو یعنی کہ برس کو یا ویٹیلیگو کو میں مبتلا افراد کو سورج مکھی کہا جاتا ہے۔ طبی زبان میں انہیں البینو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ عام افراد کی جلد میں موجود رنگت کی مقدار ان کے نسلی امتیاز کا ایک حصہ ہوتی ہے، لیکن نیگروز میں یہ رنگت بہت زیادہ موجود ہوتی ہے، جبکہ یورپین افراد میں اس کی مقدار کافی کم ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری رنگدار اقوام مثلا چین، جاپان، برصغیر کے افراد میں رنگت کی مقدار درمیانی ہوتی ہے۔ سورج مکھی یا البینو افراد میں یہ رنگت ان کی ساری جلد، بالوں، آنکھوں میں سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی۔ یہ خالصتاً موروثی مرض ہے، یعنی کہ پیدائشی مرض ہے، جو کہ پیدائش کے وقت سے ہی موجود ہوتا ہے۔ اس نقص سے رنگت کا جز مکمل طور پر ناپید ہوتا ہے، اگرچہ رنگت بنانے والے خلیات کی تعداد اور ساخت میں نارمل ہوتے ہیں، مگر ایک خاص قسم کے انزائم کی پیدائشی طور پر عدم موجودگی کی وجہ سے یہ رنگ بنانے کے قابل نہیں ہوتے۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ انزائم موجود ہوتا ہے، مگر نہ کافی مقدار میں، اس لیے ان میں برس کی طرح صرف جگہ سفید دھبے ہو سکتے ہیں، اور عموماً سامنے کے بالوں کی ایک لٹ سفید ہوتی ہے۔ یہ تذکرہ نامکمل سورج مکھی افراد کا ہے، جبکہ مکمل سورج مکھی افراد میں آنکھوں کے بھینگے پن کے علاوہ اور بھی کئی نقائص ہو سکتے ہیں۔ دھوپ سے ہر ممکن بچاؤ ایسے افراد کے لیے ناگزیر ہے، چونکہ آنکھوں میں حفاظتی رنگ نہیں ہوتا، اس لیے دھوپ براہ راست آنکھوں کو متاثر کرتی ہے اور آنکھ کے پردے کو جلا کر براہ راست اندھے پن کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے ایسے افراد کو مناسب طور پر ڈھکا ہوا لباس اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے گہرے رنگ کے چشمے کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ ان میں حفاظتی رنگ کی عدم موجودگی کی وجہ سے جلد کا سرطان ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عالم شباب میں کسی جلدی کینسر کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ یہ بیماری زیادہ تر کزنز میریجز یا قریب عزیزوں میں شادیوں کے باعث ہوتی ہے۔ پھر ان افراد میں دیگر دوسرے موروثی امراض کی طرح یہ امراض بھی عام ہیں، جو ایک محدود کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی برادری یا جماعت سے باہر شادی نہیں کر سکتے۔ ان افراد میں خون کی دیگر بیماریاں بھی بہت عام ہوتی ہیں، مثلا تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا، جن میں بالترتیب خون بننے کے عمل میں نقص ہوتا ہے، یا ان کے خون میں جمنے کا مادہ نہیں ہوتا، یعنی اگر کہیں چوٹ لگ جائے تو خون بہنا بند نہیں ہوتا، جبکہ عام لوگوں میں خون چند منٹوں میں جم کر بند ہو جاتا ہے۔ اس لا علمی کی بنا پر اکثر سرکمسیشن کے دوران بہت سے بچے خون بہنے سے وفات پا جاتے ہیں، اور اس امر میں باعث دلچسپی ہے کہ لڑکیاں اس مرض کی کیریئر ہوتی ہیں، یعنی نسلوں میں یہ مرض منتقل کرتی ہیں، مگر خود مبتلا نہیں ہوتی، اور صرف لڑکے ہی اس مرض میں متاثر ہوتے ہیں، جبکہ برس کے مرض میں یا ویٹیلیگو کے مرض میں ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اس کے ذکر سے برس کے افراد کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ برس بہرحال ایک بے ضرر مرض ہے جو کہ کسی بھی طرح سے متعدی یعنی کہ انفیکشس نہیں ہے، اور کسی کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ معاشرے میں کہیں بھی ایسے فرد نظر آئے تو اسے ایک نارمل انسان کے طور پر قبول کرنا چاہیے۔ اس سے بچنے یا کترانے کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ایک عام کیفیت ہے جو کہ کسی
کو بھی عمر کے کسی حصے میں پیش آ سکتی ہے، خصوصاً جہاں تک لڑکیوں کے رشتوں کا تعلق ہے تو محض اس بنا پر لڑکی کا رشتہ مسترد نہ کیجیے۔ بہرحال معلومات ہونا بہتر ہے تاکہ عوام الناس میں یہ جو توہمات اور مسائل موجود ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا معاشرے میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے یا ان کو قبول کرنا نہیں چاہتے، تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ویٹیلیگو اور مرض جو ہے نا کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس سے جو کہ خطرناک ثابت ہو سکے یا کسی اور کو بھی انفیکشن یا لگ سکے۔ تو ان افراد کے لیے ضروری ہے کہ ان کو نارمل طریقے سے اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اس کی معلومات لوگوں تک بہم پہنچانی چاہیے۔